یہ ایک ایسا پنڈورا باکس کھولنے کا خان صاحب نے اندیا دیا ہے کہ جو آگ پہلے ہی لگی ہوئی ہے یہ اس کے اوپر پٹرول کا کام کرے گا. نہیں ابھی ویلوگ کون نہیں بنا رہا. نہیں جب خان صاحب کی طرف سے ہدایت آئی ہے تو حکم ہو گیا نا. پھر تو جس نے نہیں بنانا تھا, جس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا وہ بھی بنائے گا. سانحہ 9 مئی میں وہ تمام افراد جو کہ فوجی عدالتوں میں ہیں, اس وقت تقریباً 105 ملزمان ہیں جن کا فوجی ٹرائل اس وقت چل رہا ہے, اور 20 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہ عید اپنے گھر میں گزاریں گے. اٹارنی جنرل نے یہ خوشخبری سنائی ہے. بخاری صاحب, جیسے بریک میں آپ نے مجھے سمجھایا ہے, میں چاہوں گی ہمارے ویورز کو بھی اسی طرح یہ ٹرائل کورٹ, سپریم کورٹ کے فیصلے بڑا بریفلی یہ سمجھائیں. یہ مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 105 کے قریب لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر ایک بڑی لے دے ہوئی ہے, بڑی کنٹروورسی چلی ہے, آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے. وہ سن سکتے ہیں, نہیں سن سکتے ہیں. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عادت سہولت کاری کے عین مطابق اس کے خلاف فیصلہ دیا. پھر معاملہ سپریم کورٹ میں آیا, سپریم کورٹ نے الٹیمیٹلی حق تسلیم کیا, اور یہ لیکن ساتھ ہی یہ قید لگا دی کہ آپ جو ٹرائل ہو چکے ہیں ان کے فیصلے نہ سنائیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ ان کیسز کے فیصلے سنا دیں, خاص طور سے جن کو کم سزائیں ہوئی ہیں اور جو عید سے پہلے اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں. اور یہ میرے خیال سے انسانی اعتبار سے بھی, قانونی اعتبار سے بھی, اخلاقی اعتبار سے بھی, روایتی اعتبار سے بھی بہت آسن قدم ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ آپ فیصلے سنا دیں, خاص طور سے ایسے لوگوں کے جو عید کے قریب ویسے ہی رہا ہونے والے ہیں. دوسرا ایک اس کا پہلو اور ہے, وہ اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اگر چاہے تو جو چیف آف آرمی سٹاف اگر چاہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں معاف بھی کر سکتے ہیں. اس کی بھی بڑی گنجائش موجود رہتی ہے. رحم کی اپیل کی جا سکتی ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو مقدموں میں بڑی سزائیں ہوں گی, یا ان کو بھی جو سزائیں ہوئی ہیں 2 سال 3 سال 4 سال, ان کے پاس اپیل کا رائٹ سول کورٹ میں موجود ہے. اپیل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگی, اپیل سول کورٹ میں ہوگی. ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, سارے آپشن ان کے پاس ہیں. تو لیکن ایک بات, کیا سپریم کورٹ خیر آگے جائے گی, سیشن کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا جس بھی فورم پہ جا سکتے ہیں, یہ ملٹری کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. چیلنج کرنے کے بعد کیا اس جج کے اندر اتنا اختیار ہوگا, اتنا وہ امپاورڈ ہوگا کہ وہ پھر اس سے ہٹ کے فیصلہ سنا دے؟ یہ جو انکوائری کمیشن تشکیل پائے اور کہے کے لیے یہی تو ہے کہ ججوں کے اوپر کسی قسم کا پریشر نہیں ہونا چاہیے, وہ بغیر پریشر کے انڈیپینڈنٹلی قانون کے مطابق فیصلے کریں. ٹھیک ہے, جب اپیل ان کے پاس جائے گی تو دیر شوڈ بی نو پریشر آن دیم کہ آپ نے یہی فیصلہ دینا ہے. وہ اگر چاہیں تو میرٹس دیکھ کے کیس کے ان فیصلوں کے خلاف بھی جا سکتے ہیں. رائٹ. یہ 9 مئی جو ہے نا, یہ ایک ایسی گندی مثال میں کہوں گا اس کو, یہ اچھی آسن مثال کسی صورت بھی نہیں ہے. یہ اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہیں آئندہ ہونا چاہیے. آپ توجہ نہیں کر رہی میری بات میں. نہ ہی تو یہ پہلے ہونا چاہیے تھا اور نہ ہی یہ دوبارہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ راحت اندوری صاحب بہت اچھے شاعر ہیں جی. انہوں نے ان لوگوں کو ہی ایک طرح سے مخاطب تو نہیں کیا, وہ کہا تو انہوں نے کسی اور کانٹیکسٹ میں تھا, لیکن وہ لاگو ہوتا ہے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑی سی میری شاعرانہ رگ پھڑک جاتی ہے آپ کو دیکھ کے, تو اس لیے میں وہ استعمال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. بالکل ٹھیک. جن لوگوں نے حملے کیے تھے, چاہے وہ GHQ تھا, چاہے وہ کور کمانڈر کا گھر تھا, ان کو یہ تو یاد رہنا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینس کے طور پر یہ آگ ہمارے گھروں تک بھی پہنچے گی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے, ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ارے واہ. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی ایمیکیبلی حل ہو جائے گا. جو قصوروار نہیں ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے, جو کم قصوروار ہیں ان کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے, اور جو اس کے مین کلپریٹس ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. اور جیسا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ 3 طرح کی سزائیں ہوتی ہیں. ایک ریفرمیٹو کہ آپ جیل میں جائیں اور 9-10 مہینے کی اگر آپ کو قید ہوئی ہے تو وہاں کوئی آپ کو ایسا ہنر سکھا دیں کہ آپ باہر آئیں تو پھر چوری نہ کریں, باہر آئیں تو آپ پھر کسی کو لوٹیں نہ, بلکہ کوئی رسپیکٹیبل کام کر کے ایک پاکستانی اچھے شہری کے طور پہ زندگی گزار سکیں. دوسری ہوتی ہے پیونیٹیو, آپ نے ایک جرم کیا ہے, جانتے بوجھتے ہوئے جرم کیا, تو آپ کو اس کی تھوڑی سی تکلیف پہنچنی چاہیے. اور ایک تیسری جو اس کی منزل ہے وہ ہے ڈیٹرنٹ پنشمنٹ, ایسی سزا دیں کہ لوگ سن کے عبرت پکڑیں. تو اس کا ایک آسپیکٹ یہ ضرور ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے دفاعی تنظیمات پر حملے کیے, ایئر بیس میں پٹرول پمپ لے کے گھسے, رینجر کی گاڑیوں کو آگ لگائی,
ان کے ساتھ میرے خیال سے کوئی ہمدردی نہیں. امریکہ میں بھی کیپٹل ہل والے شخص کو دی ہے نا سزا دی ہے. اسی طرح انگلینڈ میں وہ جو آرسن اور لوٹنگ ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہے, ایک ایک بندے کو انہوں نے ٹی وی فوٹیج سے پکڑ کے سزائیں دی. جی ایسے ہی تھا. حکومت کی ریٹ اس طرح ہی چلتی ہے, معاشرہ بھی اسی طرح ہی چلتا ہے, اور یہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آگے سن لیں جی. آگے ایک تو 2 ہفتے کی جو پابندی تھی وہ ختم ہو گیا, تو آج ملاقاتیں ہوئی ہیں خان صاحب سے جیل میں جا کر, سارے لوگ اکٹھے ملے ہیں. آپ کے فیورٹ شیر افضل مروت پر بات پہ آتے ہیں, لیکن ابھی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وی لاگ بنائے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ کھل کر سوشل میڈیا پر آئیں اور وی لاگ بنائیں. دیکھیے میں اس حوالے سے بہت ذمہ دارانہ طریقے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے, اس لیے وہ پرانی مخاصمت, وہ پرانی ضد, اس کو ترک کرنا چاہیے اور ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھنا چاہیے جہاں باہمی افہام و تفہیم سے میوچول کو ایگزسٹنس کو یقینی بنایا جا سکے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ پولیٹیکل ٹالرنس جو ہے, جو ہمارے یہاں انٹالرنس کی مثالیں ہیں بہت بری ہیں, لہذا پولیٹیکل ٹالرنس اور میوچول کو ایگزسٹنس اس کو فروغ دینا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. سوشل میڈیا کے حوالے سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے کہ ان کا سوشل میڈیا اور وی لاگرز اور ہینڈلرز جو ہیں وہ بہت انگارڈڈ ہیں, وہ جو ان کے منہ میں آتا ہے کہتے ہیں, حکومت پاکستان کو ذلیل کرتے ہیں, اس کے فوجی اہلکاروں کو ذلیل کرتے ہیں, اس کے وزیروں اور وزیر اعظم کو ذلیل کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا جو اپنے لوگوں کو. مروت صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, ہاں, اور وہ ایک یہ نئی جو ایک درفنتنی وہاں جاری ہوئی ہے وہ یہ کہ باقیوں کو تو چھوڑیں, وہ تو کر ہی رہے ہیں, پارٹی کے اندر بھی دھڑے بندیاں بنا کے ان کی ایسی تیسی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کیونکہ اس ملک میں یہ دعویٰ کرنا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے دنیا کا آسان ترین کام ہے. یعنی آپ کہیں جلوس میں گئے ہیں, آپ وہاں ہنگامہ کر رہے ہیں, وہاں آنسو گیس چلی تو آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا. آپ نے گاڑی پیٹرول پھینک کے گاڑی کو آگ لگا دی, لاٹھی چارج ہوا, آپ کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا. تو اگر تو ظلم اس نوعیت کا ہے تو پھر تو میرے خیال سے اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اور وہ لوگ جو اس میں ملوث رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنے کے لیے اپنے وی لاگز میں کیا نہیں کہیں گے میں آپ کو ابھی سے بتا سکتا ہوں. یہ ایک ایسا پنڈورا باکس کھولنے کا خان صاحب نے اندیا دیا ہے کہ جو آگ پہلے ہی لگی ہوئی ہے یہ اس کے اوپر پٹرول کا کام کرے گی. نہیں, ابھی وی لاگ کون نہیں بنا رہا. نہیں, جب خان صاحب کی طرف سے ہدایت آئی ہے تو حکم ہو گیا نا, پھر تو جس نے نہیں بنانا تھا, جس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا وہ بھی بنائے گا. تو ایک عجیب پنڈورا باکس کھلے گا جس کو قابو کرنا پھر خود خان صاحب کے لیے بھی مشکل ہوگا. اور جو سنڈے کو پروٹیسٹ ہو رہا ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے, دیکھیے انہوں نے کوشش کی پہلے یہ کہ 30 اپریل کو یہ یا 30 مارچ کو یہ ریلی کرنا چاہتے تھے اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں, اس کی اجازت نہیں ملی. اس لیے کہ وہ کہہ دیا گیا کہ جی وہاں دفعہ 44 لگی ہوئی ہے, دفعہ 44 کہہ دیتے ہم, سیکشن 144 لگی ہوئی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب انہوں نے تحریک چلانے کا اعلان بھی کر دیا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو جو 2-3-4 پریس کانفرنسز اسد عمر صاحب نے کی ہیں جن کے بارے میں خیال یہ تھا کہ یہ پارٹی کے سینر ایلیمنٹ رہتے ہیں, لیکن ان کی یہ گفتگو سن کے لگتا ہے کہ ان کو کہیں سے چنگاری لگی ہے اور وہ ایک دم بھڑک اٹھے ہیں. وہ نہیں چلنے دیں گے, اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے, حکومت کو نہیں چلنے دیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. وہ اب تک تو کیا نہیں انہوں نے, 1.5 سال سے اوپر ہو گیا خان صاحب کو گھر بیٹھے ہوئے. لیکن بہرحال اگر وہ کریں گے تو جواباں غزل آ چکا ہے کہ ہم آئرن ہینڈ سے اس کو ڈیل کریں گے. آپ کو یاد ہے محسن نقوی صاحب کا ایز انٹیریئر منسٹر اسٹیٹمنٹ آیا تھا اور دیگر یعنی وزراء. لیکن اگر پرام ریلی نکالتے ہیں پشاور میں تو مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز مس نومر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ وہ ریلی بھی نکالیں اور وہ پرامن بھی ہو. آپ بھی بادشاہ ہیں, نہیں ہو کبھی ہو سکتا. مجھے مثال دے دیں کوئی ایک. نہیں, اب وہ اگر یہ ریلیاں ہی تو نکلی تھی 9 مئی کو بھی, 9 مئی کو بھی ریلیاں تھی نا, ریلیاں ہی تو نکلی تھی جوڈیشل کمیشن پر بھی, ریلیاں ہی تو نکلی تھی لاہور ہائی کورٹ پر بھی. تو اگر ان کے لیڈر کو اگر اس طرح سے اریسٹ کر کے لے جائیں جن کو وہ پوچھتے ہیں ایک طریقے سے, تو پھر وہ ان کا ریئیکشن تو یہ کرنا. مجھے بتائیے جو حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں خان صاحب پہ, اس میں کس نے پنگا کیا تھا؟ وہ تو ریلی نکل رہی تھی. اللہ کرے کہ یہ ریلی نکلے, سیاسی ریلی نکالنا, احتجاج کرنا ہر پارٹی کا حق ہے, اور جو پارٹی اقتدار سے محروم کر دی گئی ہو اس کا زیادہ حق ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے. تو کوئی ذی عقل آدمی یا کوئی جینون جرنلسٹ جو ہے وہ ریلی نکالنے کی مخالفت نہیں کر سکتا, نہ ہم کر رہے ہیں. رائٹ بھی ہے, لیکن ڈونٹ ٹیک دا لا ان یور اون ہینڈ. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے چل کر ہم نے غزہ کی صورتحال پر بات کرنی ہے, لیکن 1 لائنر, ٹائم بڑا شارٹ ہے. بخاری صاحب میں پھر بریک کی تلوار آپ پر لٹکا رہی ہوں. شیر افضل مروت ان 1 لائن.
ملاقات ہوئی ہے جی خان دیکھیے صاحب کی؟ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ آج کل مجھے بڑے دکھی لگتے ہیں. ملے ہیں خان صاحب سے؟ زردار کو خان ملے صاحب سے ہیں، مل تو سب رہے لوگ ہیں. ملے ہیں جا کے. خان صاحب ان کو ہر دفعہ مطلب ان کو اہمیت دیتے ہیں، تبھی تو ملتے ہیں نا، ورنہ تو ملاقات بھی نہ ہو ان کی. لیکن وہ اب پارٹیوں میں دھڑا بندی کا حصہ ہیں. وکلا کے بھی کئی گروپ ہیں، وہاں ایک گروپ نہیں ہے. ایک سینر ایلیمنٹ ہے جو حامد خان صاحب کی سرکردگی میں ہے، دوسرا جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ہے، گوہر صاحب کی ہے، ایک یہ مروت صاحب ہے، ایک اور صاحب بھی ہیں بابر اعوان صاحب، جن کا آج ہی نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکلا ہے. تو وہ بھی لیکن وہ کہہ رہے ہیں عظیم الشان ہم جلسہ کریں گے، یہ ان کے الفاظ ہیں اور ان کو دعوت بھی دی گئی ہے. تو اب آئی ہوپ سو کہ جلسہ یا ریلی جو بھی کرتے ہیں وہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے.